جب اس کے در پہ کوئی چل کے جائے اور جا کے بیٹھ جائے تو وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کا مطالبہ مان لیتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ معتکف آدمی کوئی عبادت نہ بھی کرے، صرف مسجد میں آ کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے تو اس کا بیٹھنا بھی، اس کا سونا بھی، اس کا کوئی عبادت نہ کرنا بھی اس کے لیے عبادت شمار ہوگا۔ وہ کیسے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر نماز سے پہلے آ جاتا ہے اور آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، نماز کی انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو گویا وہ نماز میں ہے، اس کو نماز کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ انتظار الصلاۃ صلاۃ، نماز کا انتظار کرنا بھی نماز کا ثواب اس کے لیے لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو معتکف آدمی جب ایک نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ گھر نہیں جاتا، کوئی اور کام میں مشغول نہیں ہوتا، وہ مسجد میں چاہے سویا ہوا ہے چاہے وہ بیٹھا ہے، کوئی عبادت نہیں کر رہا، لیکن وہ گویا دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ تو انتظار الصلاۃ صلاۃ، ان کے ایک نماز کے انتظار کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے لیے بیٹھ جانا، وہ اس کے لیے اس کے نام اعمال میں نماز کا ثواب لکھا ہی جا رہا ہے، لکھا ہی جا رہا ہے۔ تو اتنی بڑی یہ فضیلت کی حامل عبادت ہے۔ مزید ہمارے لیے سہولت پیدا کر دی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرو، پھر آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں فرمایا اسے تلاش کرو، پھر اس سے بھی زیادہ سہولت یہ دی گئی، یوں نہیں کہا گیا بھائی اتنا تھوڑا وقت نہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب جس نے اس رات سے جو محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں اور تمام خیر سے وہ محروم ہو گیا۔ تو یہ اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ کے، کہ شد میزرہ، آپ اپنا لنگوٹ کس لیتے، یہ محاورہ ہے، اپنا لنگوٹ کس لیتے، مطلب اپنے آپ کو مستعد اور تیار کر لیتے، کسی کام کے لیے تیار ہو گیا، میں بالکل تیار ہوں، میں نے اپنی لنگی کس لی ہے، شلوار مضبوط باندھ لی ہے، یعنی میں سارے کام سے بالکل فارغ ہو گیا۔ شد میزرہ، اپنا لنگوٹ کس لیتے، احیا لیلہ، رات کو جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے، بجائے اس کے کہ ہم عید کی شاپنگ میں، عید کی تیاریوں میں وقت ضائع کریں، بازاروں میں گھومیں پھریں، اس آخری جو عشرہ ہے اس کو قیمتی بنائیں۔ تو حضور سے بڑھ کر بڑا وظیفہ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کا وظیفہ بتایا، تو ہم اس کو لیلۃ القدر میں صرف محدود نہ کریں بلکہ پورے عشرے کے اندر۔ وہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو لیلۃ القدر کو پا لے تو اللہ سے یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو سوچتے سوچتے ایسے آنکھیں اس نے بند کی ہوئی تھی، جو ہی اس کی آنکھ کھلی اور اس نے سر اٹھایا تو اپنی سواری کو اپنے سامنے کھڑا ہوا پایا۔ جب یہ حالت ہوئی اس کی تو اتنا خوش ہوا کہ اسے گویا زندگی مل گئی تھی، پہلے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ تو شدت فرحت کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے اس کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے جو غلط نکلے، حالانکہ اس نے کہنا تو یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، اس نے یہ کہنا تھا، لیکن دل نے زبان نے دل کا ساتھ نہیں دیا، شدت فرحت کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے اس کے منہ سے نکلا خوشی کی وجہ سے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ یعنی غلطی سے انسان، نیت اس کی یہ نہیں تھی، دل کی تو کیفیت اور تھی، خوشی کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ تو صحابہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، تو صحابہ نے کہا کہ اس کا تو کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ مسلمان آدمی کی توبہ سے اس سے بھی